معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر تاریخ سلطنت عثمانیہ، مرتبہ ڈاکٹر محمد عزیر، سب ہیڈنگ مال خاتون۔ وہ روایت یہ ہے کہ اس شہر کے قریب ابتردنی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم و بالی رہا کرتی تھی۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن او بالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے او بالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی، جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے، مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن او بالی نے ان کو بھی صاف جواب دیا۔ بالآخر ایک رات جب عثمان او بالی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر او بالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور دنوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوکاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ، جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر، جو 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب او بالی سے بیان کیا۔ او بالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ او بالی ہی کی تلقین سے عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ سب ہیڈنگ ذاتی اوصاف۔ عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اسے قیادت کا ملکہ خدا داد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی، اور انتظام حکومت میں اس کی دانش مندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا مطمع نظر تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا، اس میں سونے چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک کفتان، ایک صوتی عمامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمک دان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑ بیل اور بھیڑوں کے کچھ غلے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار، جو ابھی تک محفوظ ہے، اس کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی کی جیسی خوبیاں پیدا کر دے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی تھیں۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 698 ہجری بمطابق 1299 عیسوی میں جب اس نے یونانیوں کے قلعہ کوہ پری حصار پر حملے کا عزم کیا،
تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دوندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے کہ مبادا دوندار کے مشورے سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پست نہ ہو جائیں، فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ سب ہیڈنگ: پہلی مسجد۔ عثمان نے اپنے ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ سب ہیڈنگ: اور خان۔ عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور خان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اور خان کی عمر اس وقت 24 سال کی تھی، اور وہ فن سپاہ گری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے لڑکے علاؤالدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ فن حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی، تاہم عثمان کی وفات کے بعد اور خان نے سلطنت کا باہم تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤالدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا، اور خان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کو اٹھانا قبول کیا، اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوا۔ سب ہیڈنگ: اصلاحات۔ علاؤالدین نے 3 چیزوں پر خاص طور پر توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤالدین سلجوقی نے عثمان کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان نے صرف خطبے ہی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اور خان کی تخت نشینی کے وقت تمام اشیاء کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاؤالدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اور خان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہ تھا۔ علاؤالدین نے رعایا کے تمام مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ سب ہیڈنگ: فوج۔ لیکن علاؤالدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت دفعتاً بڑھ گئی، اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہیں۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ بائیں ہمہ یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤالدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ یہ 10 100 اور ہزار کے دستوں میں تقسیم تھی۔ اس کی تنخواہیں اونچی تھیں، لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا، اور اس کی سرکشی خود اور خان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اور خان نے اس امر میں علاؤالدین اور کراخیل سے، جو خاندان شاہی سے ازدواجی تعلق رکھتا تھا اور علاؤالدین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا، مشورہ کیا۔ کراخیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا، بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے
عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و سرعت پیدا کر دی۔ سب ہیڈنگ ینیچری۔ وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقی فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے، اور خان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا، جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی، لیکن سلطان محمد رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور 1058 ہجری کا مطابق 1248 عیسوی سے خود انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا ترکی نام ینیچری یعنی نئی فوج ہے، جو عربی میں انکشاری ہو گیا ہے، اور خان نے جب اسے مرتب کیا تو 9 عمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زہد و اقتاء کی وجہ سے مشہور تھے، لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام ینیچری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی 3 صدیوں میں، جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، ینیچری کی قوت شباب پر تھی، اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زور بازو کی رہن منت تھی۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے، پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجہ سختی برتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شدائد کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھیں، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا تھا۔ ینیچری کے متعلق مزید آلات آگے بیان کیے جائیں گے۔